وہ دیر زیادہ چرچا کی تو مجھے بتائیے، اسے کیبن کے پاس پہنچا، اس نے روب ڈالا تھا۔ تم نے کیا وعدہ کیا تھا صبح؟ اسمن نے اسے وعدہ یاد دلا کہ دوبارہ کسی کے ساتھ نہ یونیورسٹی میں نہ کوئی شرارت کرے گی اور نہ ہی کوئی جھگڑا۔ اچھا بابا، سے اپنے جانی دشمن کے رحمہ کرنے پاس ہوتی وہ اپنی کلاس نمٹانے چل پڑی تھی۔ کامن درید نے پہلے ہی دستک بند آنے کی اجازت دی تو بھرپور وجاہت کا مالک اسمن دلاور شاہ براؤن سوٹ میں اندر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم پروفیسر درید، اس نے ملن سار لہجے میں سلام کہتے ہوئے درید سے ہاتھ ملایا تھا جو اس کے استقبال میں نشست سے خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے بھی پرجوش انداز میں ہاتھ ملایا۔ میں اسمن دلاور شاہ ہوں، روح کا گارڈین۔ انہیں آمن کا سبب بتایا۔ رخ یہ تعارف درید دورانی کے لیے نیا تھا۔ سوری رحاب جمال، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ آپ ان کے اسمن کو کرسی پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ بھی اپنی نشست سنبھال گیا۔ شیز مائی، اس نے بات چیت کا تفصیلی آغاز کیا۔ آج کی کلاس پروفیسر کی غیر حاضری کے باعث مہر کر دی گئی تھی، جس کی خبر لگتے ہی رحاب واپس پروفیسر درید کے کیبن کو دوڑی تھی، جہاں اسمن کے درید سے ملاقات پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری تھی۔ ہو گیا مسئلہ حل؟ وہاں پریشان ہوتی ہے رحاب، ہوتی ہے رخ، وہ یہاں سے وہاں چکر کاٹتی تھک رہی تھی جب اسمن کیبن سے باہر نکلا۔ نکلا مان کے اسے دیکھتے ساتھ رحاب دوڑ کر دروازے پر پہنچی۔ اچھا ہاں جوان انسان ہے، تمہاری باتوں سے تو لگ رہا تھا کہ کوئی 60 سال کا ضعیف ہوگا۔ وہ تو مجھ سے 3-4 سال چھوٹا ہی ہوگا۔ اسمن اپنے ذہن میں کسی ادھیر عمر شخص کا تصور کرتے کرتے وہاں پہنچا تھا، مگر درید خوش مزاج جوان شخص تھا جو کسی بھی زاویے سے اتنا برا نہ تھا جتنا رحاب اسے بنا کر بیٹھی تھی۔ آپ سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مصیبت ٹلتی دیکھ کر اچھلی تھی، زیادہ مکھن مت لگاؤ۔ ویسے میری کوئی خاص کلاس نہیں، کہیں چلے؟ اس نے نیا منصوبہ پیش کیا۔ چلو، وہ بھی تیار کھڑا تھا۔ میں چلاؤں گی، اس سے گاڑی کی چابیاں چھین لی وہ بزدل ہوئی۔ وہ چلاک اس کے قدموں کی پیروی کرتا وہ ہمت ہار گیا تھا۔ آپ سے کم، انہیں اگلی ہی سانس میں جواب دیا۔ آج دفتر نہ جانے کے باعث بہت سارا کام باقی رہ گیا تھا، جسے نمٹاتے اسے اسٹڈی میں ہی آدھی رات گزر گئی تھی۔ انہیں جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کے لیے گن کر چند گھنٹے نہ نکال پایا تھا۔ کاروبار اسے سطح تک پھیلایا کہ اگر ایک دن بھی وہ لاپرواہی دکھاتا تو کسی بڑے نقصان کا خدشہ یقینی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو مشین بنا لیا تھا اور گن کر 2 ملازم ایسے تھے جن پر اندھا اعتماد کر سکتا تھا، ورنہ تمام عملے کے لیے وہ سادہ ترین CEO تھا۔ وہ جیسے ہی لیپ ٹاپ بند کر کے فارغ ہوا، دادی اسے پکارتی اسٹڈی میں آئی۔ جی دادی جان۔ سوئی نہیں ابھی تک بیٹے؟ انہوں نے اسٹڈی پر لگی گھڑی دیکھی جو فجر کے قریب کا وقت بتا رہی تھی۔ کام کرت، اگر آپ بات کرنی تھی تو مجھے بلا لیتے۔ وہ پاس والی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ماشاءاللہ رحاب 21 سال کی ہوگی اور تم 10 سال بڑے ہو سے۔ بھلے تم حیثیت میں ہم دادی پوتی سے لاکھ بڑے سے، لیکن تم بھی میرے لیے رحاب جیسے ہو۔ وہ بھی اسی موضوع پر بات کرنے حاضر ہوئی تھی جس پر آسمان پہلو بدل لیا کرتا تھا۔ پھر یہ غیروں والی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ اور روح ہی تو میری فیملی ہے۔ اسے ان کا احسان مند رویہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو یہ فیملی اب تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتی، تم شادی کے بارے میں سنجیدگی سے کیوں نہیں سوچتے؟ دادی جان، آپ کی پوتی کے ہوتے ہوئے جہاں کوئی ملازمہ ایک ماہ سے زیادہ نہیں ٹک سکتی۔ میری بیوی کیا حق ٹکے گی؟ اس نے بات ہنسی میں ٹالی۔ ٹک جائے گی، اور دیکھنا سب سے زیادہ اس کی رحاب سے ہی بنے گی۔ انہیں یقین تھا کہ رحاب بھی اسمن کی شادی کو لے کر اتنی ہی خوش ہوگی اور پرجوش ہوگی۔ ظاہر اگر رخ سے نہیں بنائے گی تو اس گھر میں اس کی جگہ کیسے بنے گی؟ اس نے بھی اپنی چہیتی کی بے وجہ حمایت کی تھی۔ بس تمہاری انہی باتوں سے اس کا دماغ آسمان پر پہنچا ہوا ہے۔ دادی کو ہمیشہ سے یہی ڈر رہتا تھا کہ اس لاڑ پیار کے بعد رحاب کا سسرال میں گزارا بے حد مشکل ہوگا۔ اس کا جو نقصان میں نے کیا اس کے بدلے یہ سب بہت کم ہے۔ وہ مجھ سے سا ہو گیا۔ ماضی کو بھول کر مستقبل کی فکر کرو بیٹے۔ جی دادی جان، اس نے بھی بظاہر حامی بڑی، مگر یہ معاملہ اس کے احتیاط سے بھی باہر تھا۔ پھر مجھے جواب ہاں ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے دادی جان، لیکن پہلے روح کے فرض سے تو صبح ہو جاؤ۔ انہیں بلاہر آمادگی ظاہر کی تھی۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ شاید انہیں ایک نیا بہانہ لگی تھی۔ میری تو یہی شرط ہے۔ وہ بھی اپنے موقف پر ڈٹ گیا تھا۔ پاگل، چلو فجر پڑھ کر سو جاؤ اب۔ اسے اسمن کا مذاق سمجھتی وہ فجر کی اذان سن کر کرسی سے اٹھی تھی۔ دو فون چھوڑ دو، پہلے یہ ختم کرو۔ ناشتے کی میزبانی ایک ساتھ سے سیب
حلال کرتی وہ دوسرا ہاتھ مسلسل موبائل اسکرین پر چلانے میں مصروف تھی۔ جہاں آملیٹ کھاتے اسما نے اسے ٹوکا تھا۔ اس کی طرف سے مست نہ ہونے پر اسما نے موبائل کھینچ کا میز پر الٹا رکھ دیا۔ کامن، اس نے ساتھی سے حکم دیا، تم اس کی آس میں ابھی تک یوں ہی بیٹھے ہو نا؟ اسے عقل آئے گی نا تمہاری شادی ہوگی۔ اسے جگ سے گلاس میں جوس اور ریتا دے کر دادی نے رات والی بحث چھیڑی تھی۔ اسفی آپ کی شادی، اس کے کان چکنے ہوئے تھے۔ ہماری شادی، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی بہت زیادہ میچور ہونا پڑے گا۔ وہ حادثہ سنجیدہ ہوا تھا۔ آپ آگے ہماری شادی کی بات کر رہے سچی؟ اسے لگا کہ کھلی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ کہ پہلے کچھ عقل کا لسمن کی حامد نے یقین اور پوتا کیا تھا۔ عقل سے زیادہ شرم کی ضرورت ہے اسے۔ لڑکیاں تو شادی کے بعد بشماتی نہیں تھکتی، اور ایک یہ ہے دادی اپنی اکلوتی پوتی صاحبہ کی بے باکی پر عرش عرش کرتی رہے گی، جو توقع سے بہت زیادہ بے شرم نکلی تھی۔ کسی سے شرم و آپ سے یاسفی تھے۔ اس نے اپنا چھوٹا سا اسکارف منہ کے گرد لپیٹ کر دادی کی حسرت پوری کی تھی۔ ڈرامے بازی باندھ کر عثمان نے اسے جھڑک دیا۔ اسفی غور سے سنو میری بات، آپ یہ بچپنا چھوڑ کے تھوڑی میچور ہو جاؤ۔ دادی نے اب اٹل انداز میں تلقین کی تھی۔ ہو جاؤں گی، میں نے کون سا ساتھ سمندر پار جانا ہے؟ اس نے پڑوں پر پانی نہ ڈالنے دیا۔ جانا پڑ گیا تو دادی نے ڈرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کیوں جاؤں گی اسفی؟ دیکھیے نا دادو کو، میں کیوں جاؤں گی؟ انہیں اسی دم آسمان سر پر اٹھا لیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے اسفی کی جان کا عذاب یہ ختم کرو اب۔ کہیں نہیں جاؤ گے اسفی کی جان کا عذاب یہ ختم کرو اب۔ اس کے لیے ٹوس پر شہادت لگا کر عثمان نے پلیٹ میں رکھ کر کہا، وہ مجھے اینی کے ساتھ لنچ پر جانا تھا۔ ٹوس کو دانتوں سے کچلتے ہی وہ کرسی سے اٹھی تھی۔ آج اتوار کے دن اس نے اینی کو لنچ کا وعدہ کیا تھا، جو اسے اب جا کر یاد تھا۔ دیہات سے دور اس کے بڑے بڑے قدموں پر عثمان نے محتاط کہا تھا۔ ایک لگاؤ لڑکی کی تیز رفتاری پر پہلی نشست پر سیٹ بیلٹ باندھ کر بیٹھی اینی کا چڑیا جتنا دل تھر تھر کانپا تھا۔ میں کتنی خوش ہوں اسفی نے ہماری شادی کی بات کی۔ دادو اور وہ تو پتہ نہیں کیا کیا پلان کر کے بیٹھے ہیں۔ اس نے یہ دفتر میں 1% کمی نہ کی تھی، لیکن ان لوگوں نے تمہاری مرضی کیوں نہیں پوچھی؟ اینی کو ان دونوں کا یہ رویہ مشکوک لگا تھا، کیونکہ اسفی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ دادو نے بھی میری آنکھوں میں ان کے لیے بے پناہ پیار دیکھا ہے۔ محبت اظہار کی محتاج نہیں ہوتی، یہ آنکھوں سے دل کا راستہ بھی ڈھونڈ لیتی ہے اور وہیں مستقل رہائش بھی اختیار کر لیتی ہے۔ اس نے اپنا فلسفہ جاڑا تھا، مگر اینی کا دھیان کہیں اور ہی اٹکا تھا۔ کیا ہوا؟ رحاب نے محسوس کیا کہ وہ سائڈ مرر سے کچھ بہت غور سے دیکھ رہی۔ یہ گاڑی کافی دیر سے ہمارا پیچھا کر رہی۔ اینی کو خطرہ محسوس ہوا تھا۔ کون؟ رحاب نے گاڑی کی رفتار ممکنہ حد تک بڑھائی تھی، کیونکہ وہ دونوں اس وقت کسی ویران مقام سے گزر رہی تھی۔ یہ بلو والی؟ رحاب نے اس کی حالت پر غور کیا تو گاڑی پچھلی جانب پر موجود دائیں سڑک پر مڑ گئی تھی۔ دفع کرو، انہیں بے توجہی سے بات ٹالی تھی۔ ایسے کیسے؟ اینی ابھی بھی ڈری سہمی تھی۔ آرام سے لڑکی اس کے دوبارہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونے پر تیوریوں سے اینی کو موت بہت قریب دکھائی دی تھی۔ نہیں سر، وہ کہیں غائب ہو گیا۔ جی ہم دیکھتے ہیں۔ راستہ بھٹک جانے کے بعد وہ لوگ اپنے ہدف میں غفلت کا شکار ہوئے تھے۔ اب انتظار محض ان دونوں کی واپسی کا تھا، کیونکہ واپسی کے لیے بھی واحد وہ سڑک ہی موجود تھی۔ تم اور بھائی ایک ساتھ کتنے اچھے لگتے ہو۔ لنچ کے دوران اینی نے نیا تجزیہ پیش کیا تھا۔ پیارے نہیں، مکمل لگتے ہیں۔ اسفی کے بغیر میری زندگی میں صرف ناکامی اور در بدر ہی باقی رہ جاتی ہے۔ ان کے بغیر رحاب جمال کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہے۔ اسفن کے ہمارا اپنی تصویر کو موبائل کی ہوم اسکرین پر دیکھتے ہوئے جذباتی ہوئی تھی۔ جب سے شادی کا ذکر ہوا تو اس کے جذبے جنون کی کیفیت احتیاط کرے جا رہے تھے۔ اسفن کے نام پر زندگی تمام ہو کر رہ گئی تھی۔ کہاں ہو تم؟ وہ دونوں واپسی کے راہ پر گامزن تھے جب رحاب کو اسفن کی کال موصول ہوئی تھی۔ بس ابھی ہم ریسٹورانٹ سے نکلے ہیں، اسفی نے وضاحتاً بتایا۔ رحاب، یہ وہی بلو گاڑی ہے جو صبح سے ہمیں فالو کری۔ اینی نے دوبارہ اسے خبردار کیا۔ تو کون فالو کرے تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ کال پر موجود اسفن بھی چوکنا ہوا تھا۔ کوئی نہیں اسفی، اس نے اینی کو گھٹے ہوئے چپ رہنے کا کہا تھا۔ مجھے بتاؤ تم کہاں؟ اسفن کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ ہم تو انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی موجودہ پتہ بتایا، جو شہر سے خاصا دور ایک ویران سا مقام تھا۔ گاڑی اس علاقے سے جلد از جلد نکالو۔ میں بس آ رہا ہوں، اسفن نے ہدایت دیتے ساتھ کال کاٹی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی
دوڑاتا وہ مطلوبہ مقام کی طرف روانہ ہوا۔ تو کہاں ہے گاڑی؟ ان کی گاڑی کے قریب پہنچی۔ اس نے پہلا سوال پوچھا تھا چلے گی؟ اس کی تو عادت ہے ہر بات کا بتنگا بنانے کی۔ اس نے اینی کو اسمن کے سامنے بھی ایک کھینچ کر لگائی تھی۔ نہیں اسمن بھائی، انہیں اپنا کندھا ملتے ہوئے دہائی دی۔ تم نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا تھا؟ اس نے رحاب سے سوال کیا۔ نہیں اسفی، وہ ہونٹ چبا گئی۔ چلو میرے ساتھ، یہ گاڑی گارڈ لے آئے گا، چلو دونوں چلو۔ اس نے پچھلی 2 عدد گاڑیوں میں آتے گارڈز میں سے ایک کو گاڑی گارڈ لانے کی ہدایت دی اور بقیہ گارڈز کی سخت نگرانی میں ان دونوں کو لیے گاڑی واپس روانہ ہوا۔ کتنی بار کہا ہے کہ گارڈز کے بغیر مت نکلا کرو گھر سے، لیکن وہ رحاب ملک ہی کیا جو کسی کی سنے۔ اینی کو حفاظت گھر پہنچا کر وہ جب سے رحاب کو شاہ حویلی لایا تھا مسلسل سنائے جا رہا تھا۔ اسوی انہیں روتی شکل بنا کر ہمدردی سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ مر گیا سی اسوی، وہ پوری قوت سے دوڑا تھا۔ اب بکواس کون کر ہے؟ اس نے اسفند کو ہی الٹا تیور دکھائے تھے۔ میں تو ہمیشہ ہی بکواس کرتا ہوں، تبھی تو تم پہ میری کسی بکواس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ صوفے کے گرد چکر کرتا ہوا چھوٹے آنسو کے فریم میں بھی نایا تھا، جھوٹے آنسو کے فریم میں بھی نایا تھا۔ اسوی آئی ایم سوری۔ اس نے دونوں کان پکڑے تھے۔ ڈونٹ ٹاک ٹو می۔ اس پر سارا غبار نکالتا وہ سامنے لگے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ میری بچی، یہ جا کے صدقہ اتار کیا وہاں آتی دادی جان نے اس کے سر سے پیسے وار کا ملازمہ کو دیے تھے۔ میں کوئی پانی پر کے محاذ سے نہیں واپس آ رہی دادو۔ اگتائی تھی، ہماری جان نکل گئی تھی۔ روح آسمان نے نرمی سے کہا تو وہ پشیمان بھی ہوئی تھی۔ اس منحوس کی تو عادت ہے رائی کا پہاڑ بنانے کی۔ اسوی انہیں سارا الزام اینی کے سر ڈالا تھا۔ جو بھی ہو، کل سے تم گارڈز کے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی۔ اس نے گویا حد میں فیصلہ سنایا تھا، جو حکم میرے آقا۔ اس نے بلاہر سرہم کیا تھا کیونکہ اسفند کی ناراضگی ختم کرنے کا واحد یہی آخری طریقہ تھا۔ تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے وہ اسفند دلاور شاہ محتاط ہو گیا ہے۔ اب وہ لڑکی آسان ہدف نہیں رہی ہمارے لیے۔ کال پر موجود انسان نے خطرناک تیوریوں کے ساتھ ملازم کو ڈپٹا تھا، جس کی غفلت نے اسفند دلاور شاہ کو خبردار کیا تھا۔ لوگ اتنا ہپا ہو گئے ہیں کہ مجھ سے ملے بغیر ہی چلے گئے۔ اسفی اب کال بھی نہیں اٹھائیں گے میری۔ صبح اسفند کو بلانے کمرے میں پہنچے تو دفتر کے لیے نکل چکا تھا۔ رحاب نے اس کی غیر موجودگی سے خود ہی نتیجہ حاصل کرتے ہوئے کال ملائی تو وہ بھی نظر انداز کر دی گئی تھی۔ کہاں جا رہی وہ گھر سے نکل رہی تھی جب ناشتہ کرتی دادی نے سوال پوچھا۔ اسفی مجھ سے ملے بغیر آفس چلے گئے دادو۔ انہوں نے خود پر گزری قیامت کا تذکرہ دادی جان سے کیا تھا۔ ضروری میٹنگ تھی۔ دادی کا جوابی انداز بہت عام تھا۔ وہ تو ہمیشہ ہی ہوتے، مگر مجھ سے ملے بغیر تو نہیں جاتے وہ۔ منہ بسودی وہ گھر سے نکلی تھی جبکہ منزل یونیورسٹی کی بجائے اسفند کا دفتر تھا۔ یہ کیا بکواس، اب میں پوری بارات لے کے گھر سے نکلوں گی۔ باہر اپنی گاڑی کے ہمراہ آدھا درجن گارڈز کی ٹولی دیکھا وہ بونچکا کر رہ گئی تھی۔ کا حکم ہے میں گارڈز کا نگران سر جھکائے بولا تھا۔ حد ہے اسفی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھی وہ سر پکڑ گئی تھی۔ اس آدھا درجن تولے کے ساتھ وہ یونیورسٹی جاتی تو سب مذاق اڑا کر زندگی اجیرن کر دیتے۔ بڑے کانفرنس ہال میں لگے طویل میز پر سب اپنی نشستوں پر براجمان، سامنے بڑی سی اسکرین کے پاس کھڑے سفید سوٹ میں ملبوس اسفند کی ہر بات بغور سن رہے تھے۔ اسفی کے عالم میں رحاب کانفرنس ہال میں داخل ہوئی تھی۔ میم میٹنگ۔ اس کے پیچھے آتی لڑکی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اسفند نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسفی یہ سب کیا؟ مجھے نظر بند ہی کر دیا ہے آپ نے۔ سب کی موجودگی کو پس سے پشت ڈالتے ہوئے اسفند کے پاس چل کر آئی تو آنکھوں میں نمکین پانی جمع تھا۔ رخ اس کے آنسو اسفند کا دل کرچی کرچی کر گئے تھے۔ او سوری، لیکن آپ مجھ سے ملے بغیر کیوں آ گئے اسفی؟ انہوں نے ارد گرد دیکھا تو اپنی ہی حرکت پر شرمندہ ہوئی مگر آنکھیں اب بھی نم تھی۔ چلو تم۔ اس کا ہاتھ تھامے اسفند اپنے کیبن میں لے گا تو میٹنگ وہی ختم کر دی گئی تھی۔ کیا کروں میں تمہارا؟ وہ کیبن میں لگے صوفے پر بیٹھی ٹوٹی تھی تو اسے ٹیشو تھماتا۔ اسفند بھی پاس ہی آ بیٹھا تھا۔ کچھ بھی کرنے کا اختیار ہے آپ کے پاس، مگر مجھے یوں نظر انداز کرنے کا حق نہیں دیا آپ کو میں نے۔ اس نے ناک سکڑتے ہوئے احساس لایا تھا۔ اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ روح اسفند نے آگے بڑھ کر اس کے گالوں سے آنسو پونچھے تھے۔
کل رات سے میں کتنی پریشان ہوں، سوچا صبح آپ کا غصہ کم ہو جائے گا، لیکن آپ مجھ سے ملے بغیر آگے۔ اس کا رونا مسلسل جاری تھا۔ اچھا بابا کان پکڑ لیے۔ میں نے اس کی نقل اتارتے ہوئے، آج اسما نے بھی کان پکڑے تھے۔ اٹ اسٹینڈ کرے اس نے کڑی شرط رکھ دی تھی۔ اچھا کر لیتا، وہ بلا جھجک راضی ہوا تھا۔ اس بار چھوڑ ہوں، اگلی دفعہ سچ میں کرواؤں گی۔ اس سے تیاری کرتا دیکھ کر وہ کھلکھلاتے ہوئے ارادہ ترک کر گئی تھی۔ لے کچھ کھلا دو، صبح سے بھوکا گھوم رہا ہوں، اسما نے مظلوموں جیسے شکل بنائی تھی۔ بکنگ کروائی ہے میں نے، چلیے اب بڑے آئے ناراض ہونے والے۔ صوفے سے اٹھی وہ برم دکھا کہ تم سے ناراض ہونا اس دنیا کا واحد کام ہے جو اسما نے دلاور شاہ کے پاس کی بات نہیں۔ اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا وہ بے بسی کا اعتراف کر گیا۔ میرے معاملے میں اللہ آپ کو ہمیشہ بے بسی رکھے۔ اسی سے 2 قدم آگے چلتی وہ رب کے حضور شکر گزار رہی تھی، آمین۔ اس نے بھی پیچھے چلتے چلتے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اس وقت وہ دونوں رہاب کے ہی پسندیدہ ریسٹورینٹ میں دوپہر کا کھانا تناول فرمانے آئے تھے۔ سارا آرڈر بھی اسما نے اس کی پسند کے مطابق ہی کیا تھا، مگر کھانے سے زیادہ اس کا دھیان سامنے میز پر موجود ایک فیملی کی طرف مبذول تھا، جو دیکھنے میں ہی ایک ایسا مکمل خاندان لگا تھا جس کی کمی رہاب نے ہمیشہ محسوس کی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اسما نے فرائیڈ رائس کا ایک چمچ لیتے اس کا دھیان ہٹایا تھا۔ کتنی لکی ہے یہ بچی اصفی، کیسے خوش اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور ایک میں ہوں، مجھے تو وہ دونوں یاد بھی نہیں، نہ ان کی کوئی تصویر ہے میرے پاس۔ اس چھوٹی سی بچی کو والدین کے ہمراہ خوش و حرم دے کر وہ احساس کمتری کا شکار ہوئی تھی۔ میں نہیں ہوں تمہارے پاس، اور دادی جان بھی کتنی محبت کرتی ہیں تم سے۔ اس کا یوں مایوسی کا شکار ہونا اسما کی افسردگی کا باعث بنا تھا۔ لیکن اصفی، ماما بابا تو ماما بابا ہوتے ہیں نا، آپ کو تو یاد ہوں گے نا، بتائیے میں اپنے بابا سے ملتی ہوں یا ماما سے؟ اس نے چہکتے ہوئے اسما سے زندگی کا مشکل ترین سوال پوچھا تھا۔ نہیں یار، دادی جان سے پوچھنا، وہ اب تمہارا سارا دھیان کھانے پہ ہونا چاہیے۔ اس کی بات ٹالتا وہ دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جی، وہ بھی کھانے کی طرف توجہ مبذول کر گیا۔ اسما نے رک جاؤ، انیکسی میں لگی آگ نے ہر چیز جلا کر راکھ کر دی تھی، مگر وہ جان کے پرواہ کے بغیر آگ میں کود گیا تھا۔ بابا جان، اسے سانس نہیں آ رہی۔ کچھ دیر میں 5 سالہ بے ہوش رہاب کو باہوں میں اٹھائے باہر نکلا تھا، جو کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اس کو لان کی گاز پر لٹائے اسما نے دونوں گال تھپ تھپا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی، جبکہ دلاور شاہ اب بھی انیکسی سے برآمد ہوتی زارا کی چیخوں کی طرف متوجہ تھے، جو زندگی کی آخری سانسیں گن تھی۔ نہیں، رخ خوف کے مارے اس کی آنکھوں کھلی تو سانس چڑھی ہوئی تھی، اور پورے وجود پر کپ کپی تاری تھی۔ روح، تم نہیں جانتی کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ آسمان چاک کو اللہ نے جو ذمہ داری تمہاری شکل میں سونپی، وہی میرا مقصد حیات ہے۔ اپنے وال میں انگلیاں پھیرتے وہ بیٹھتے ادھرا تھا، مگر دل آپ بھی خوف میں مبتلا، گزرے لمحوں کی اذیت پر حمک رہا تھا۔ بس جلدی جلدی کی بے بر ختم ہو۔ اپنے سامنے رکھے نوٹس پلٹتے ہوئے وہ خاصی سنجیدہ نظر تھی۔ تم نے ڈگری کے بعد شادی ہی تو کرنی ہے، تو اتنی ٹینشن کس بات کی؟ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھی اینی کو یہ بے چینی بے سبب لگی تھی۔ اصفی بزنس ٹائکون ہے اینی، اب ان کے لائف پارٹنر کا بھی تو کوئی سٹینڈ ہونا چاہیے۔ وہ بہت دور کی سوچ رکھے بیٹھی تھی۔ تم ان کو ہر حال میں قبول ہوگی لڑکی نے بھی اسے مزید اکسانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ان کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں۔ اس کی بار بار ساڑھ جھلکتی وہ بزنس لا کے نوٹس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آج کل یونیورسٹی کے بعد بھی اس کا پورا دن اینی کے ساتھ کمبائن اسٹڈی میں ہی گزرتا تھا۔ اکثر رات کے تک اینی شاہ حویلی میں ہی رکتی تھی، جس پر اس کی والدہ کو بھی کوئی خاص اعتراض نہ تھا، کیونکہ شاہ خاندان کے افراد بہت محبت اور عزت کرنے والے لوگ تھے۔ سر آپ سے ملے کوئی ملک سارنگ الیاس آئے ہیں۔ فون اسپیکر سے برآمد ہوتی آواز پر اس نے مٹھیاں بھیجی تھی۔ بھیجیوں نے، اس نے ضبط کا کڑوا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ کچھ ہی دیر میں ملک سارنگ اپنے بیٹے سالک ملک کے ہمراہ اس کے کیبن میں آئے تھے۔ الحمدللہ، اس نے اٹھتے ہوئے احتراماً دونوں سے ہاتھ ملایا تھا۔ اور ہماری امانت کیسی ہے؟ اس بار سوال مانیہزی سے پوچھا گیا تھا۔ آپ کو باتیں بھولنے کی بہت بری عادت ہے، اس نے طنزیہ انداز میں ملک سارنگ کو ٹوکا تھا۔ آپ نے بھی تو وعدے وفا نہیں کیا نا،
کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے وہ اپنا موقف پیش کر گئے۔ آپ نے کیا؟ اس نے سوال بڑھائے سوال کیا۔ یہ رہا آزادی کا پروانہ، لیکن اس کے بدلے جو قیمت ادا کرنی ہے وہ بھول تو نہیں گے آپ؟ سالک نے کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جتایا تھا۔ سب یاد ہے مجھے، بس تم کچھ مت بھول جانا۔ عثمان نے ایک نظر وہ کاغذات پر پڑھتے ہوئے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ملکوں کی زبان سب کچھ ہوتی ہے شاہ جی، ملک سارنگ نے برم دکھایا۔ امید کرتا ہوں اس نے بھی بحث طویل نہ کرنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ رات میں دادی کے کمرے میں جا کر اس نے دفتر آئے ملک سارنگ کی آمد سے لے کر ان سے کیے جانے والے معاہدے کے متعلق بھی انہیں تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ اس وقت وہی اس گھر کی بڑی تھی جنہیں اعتماد میں لیے بغیر وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کا قطعاً قائل نہیں تھا۔ یہ تو بلیک میلنگ ہے فن، دادی جان کو یہ سب بغیر مناسب لگا تھا۔ دادی جان رخ کے مستقبل کا سوال ہے۔ وہ بے بسی سے گویا ہوا اور تمہاری مستقبل۔ انہیں عثمان کی بھی سگی پوتی جتنی ہی فکر تھی جو اتنے سالوں سے ان دونوں کے سر کا سائبان تھا۔ اس حالات کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ پوری زندگی کا سوال ہے عثمان۔ انہیں یہ فیصلہ محض وقتی جذبات پر مبنی لگا تھا۔ میرا جواب آپ جانتی ہے دادی جان، وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ جیولر کیوں آیا ہے گھر؟ وہ یونیورسٹی سے واپس آئے تو گھر کا ماحول مکمل بدلا ہوا تھا۔ رخ بھی آ گئی۔ اسے دیکھتے عثمان نے بھی ہاتھ میں پکڑے زیورات قریبا اٹھا کر اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی بتاتا ہوں، ان میں سے کوئی ڈیزائن فائنل کرو۔ عثمان نے ڈبہ اس کے سامنے کیا جس میں انگوٹھیوں کے مختلف ڈیزائن موجود تھے۔ سائز کی رنگ بنانی ہے آپ نے؟ رحاب نے ایک انگوٹھی اٹھا کر دیکھی جو عثمان کو بھی پہلی ہی نظر میں پسند آئی تھی۔ جی سر وہاں آتے سنیار نے ڈبہ واپس پکڑا تھا۔ مجھے بھی یہی پسند آیا ہے۔ اسے انگوٹھی پہناتے ہوئے عثمان نے بہت ستائشی نظر سے انگوٹھی کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں پہلے کی نسبت زیادہ دمک رہی تھی۔ عصبی ہو کیا رہا ہے؟ عثمان نے انگوٹھی واپس اسی ڈبے میں رکھ دی۔ منگنی جو لڑکے جاتے ہی وہ اعلانیہ طور پر بتایا تھا۔ کس کی؟ دادی جان کی۔ اس نے کچن سے نکلی دادی جان کو چھیڑتا شیطان اس کا کان موڑتے ہوئے بولی، مگر پہلے میری ڈگری تو مکمل ہو جائے۔ اس سے یہ جلد بازی کھٹک رہی تھی۔ وہ بھی ہو جائے گی، ایک دن کا تو فنکشن ہے۔ عثمان اس کے کسی اعتراض کو ہاتھ میں نہ لایا۔ لیکن میری تیاری، اس نے اب بھی کئی اعتراض اٹھائے، وہ بھی میں نے کر لی ہے۔ تمہارا ڈریس کل آ جائے گا، پرسوں تمہاری برتھ ڈے کے ساتھ ساتھ منگنی والا کام بھی ہو جائے گا۔ عثمان نے یہ مسئلہ بھی جھٹ پٹ حل کر دیا۔ بہت جلدی نہیں ہے آپ کو؟ رحاب نے اسے پھیلتی آنکھوں سے گھورا تھا۔ جلدی کی کچھ لگتی، میری عمر کے لوگ بال بچہ دار گھوم رہے ہیں۔ انہیں موقع ملتے اس کی بولتی بند کرواتی، بہت بے شرم ہے آپ۔ جواب پر رحاب کے غالب سروں پر آنے والے حالات کا تصور اسے کسی اور دنیا میں لے گیا تھا جہاں ہمیشہ کے لیے اپنی محبت کے نام سے منسوب ہونے جا رہی تھی۔ آج اس کا یقین اور بھی گہرا ہوا تھا کہ عثمان اسے اس کے توقعات سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ اتنی جلدی منگنی؟ عثمان بھائی تو بہت اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں۔ کال پر یہ تہلکہ خیز خبر سنتے ہی اینی بے ہوشی سے پاگل ہوتی، ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ رحاب خود بھی حیران تھی۔ تم کتنی لکی ہے رحاب، اینی نے اس کی قسمت پر رشک کیا تھا جو بآسانی اپنی محبت کو حاصل کرنے جا رہی تھی۔ تم نظر لگا کر رہو کہ مجھے؟ رحاب نے اسی دم اسے ٹوک دیا، بدتمیز۔ اب جلدی سے گھر، مجھے سلون جانا ہے۔ اسے اب اپنی تیاری کی بڑی تھی۔ ٹھیک ہے آتی ہوں۔ وہ بھی اسی ہدایت کے منتظر بیٹھی تھی۔ عصبی وہ کال نپٹاتا اسٹڈی سے نکلا تو رحاب سیڑھیاں اترتی ہاتھ میں اپنا محل لباس اٹھائے ہوئے تھی۔ جی عصبی کی جان کے عذاب، یہ ڈریس ایونٹ کے حساب سے ہلکا نہیں ہے۔ اس سے وہ ہلکے پھلکے کامل فراق موقع کی مناسبت سے بہت سادی لگی تھی۔ منگنی ہے، کوئی بارات نہیں جو تم نے لہنگا پہن کر دلہن بن جانا ہے۔ عثمان نے اسے ڈانٹتے ہوئے بابر کوایا، پھر بھی تم ہیوی ڈریس سنبھال ہی نہیں سکتی، گر جاتی ہو۔ جو ڈریس میں نے پسند کیا ہے وہی ٹھیک ہے۔ اس نے حتمی فیصلہ مسرت کر دیا کہ اب تو آپ کی ہی سننی پڑے گی۔ خلاف معمول وہ بحث و مباحثے کے بغیر بات مانتے ہوئے دوبارہ کمرے کا رخ کر گئی تھی۔ بیوقوف! عثمان اس کی حرکت پر مسکرایا تھا جو پچھلے 3 دنوں سے بہت بدلی لگ رہی تھی۔ عثمان کی منتخب کردہ لباس میں معمول سے زیادہ مہک رہی تھی۔ کی سب سے بڑی وجہ آج کا مبارک دن تھا جسے عثمان کی
مانگ بننے کا شرف بخشنے جا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تو خود سے ہی شرمائی تھی۔ زبردست عصبی بائی تو گیا آج، کمرے میں آتی اینی نے اسے مزید زج کیا تھا۔ میسی نہیں کر اس کی طرف مڑتے ہوئے منہ بسوڑنے لگی جو اسے موقع پر دوست جتنی ہی خوش تھی۔ ویسے میں نے سب کلاس فیلوز کو بلوایا تھا، بلکہ تمہیں پتہ ہے پروفیسر دوریت کو بھی بلوایا ہے۔ اسوان بائی نے اینی نے نیا انکشاف کیا۔ عصبی بینا دوریت کے ذکر وہی اس نے منہ بنایا تھا، مگر آج کی تقریب کو وہ کسی بھی بدمزگی کے نظر کرنے کے حق میں نہ تھی، لہٰذا دشمن اول کو بھی ہنستے ہنستے ہی نظر انداز کرنا حتمی فیصلہ ٹھہرایا تھا۔ اب کبھی بھی دیکھ کر نہیں چلتی، جلد باز میں سیدھے اترتی وہ آخری سیڑھی سے گرتے گرتے بچی تھی جس کا سہرا دوریت کے ساتھ جاتا تھا، جو اینی وقت پر اسے سہارا دے کر ساتھ ہی ساتھ ٹوک گیا تھا۔ تو آپ چل لیا کرے نا سار، اس سے دور ہوتی وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ حیرا میں آپ کا سال نہیں رہا۔ اس نے اپنے رائل بلو کوٹ کے کالر درست کیے تھے، واقعی اسے دم خوشی سے ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بنی تھی۔ جی اب اچھے ادارے میں چلا گیا ہوں جہاں کے اسٹوڈنٹس ٹیچر کی عزت کرتے ہیں۔ اس نے بھی لفظی حملوں میں ایک فیصد کمی نہ کی تھی۔ زندگی کا یہ واحد فیصلہ اچھا کیا آپ نے، اس نے بھی دال دینے والا لہجہ اختیار کیا۔ خیر بہت بہت مبارک ہو، آپ کے کزن کی منگنی ہے۔ وطن مبارکباد پیش کی تھی، صرف ان کی ہی نہیں میری بھی، رحاب نے روب جاڑتے ہوئے جتلایا۔ لیکن کسے؟ اسے اس ناقابل یقین انکشاف پر ہنسی بھی آئی تھی۔ آپ سے پاگل انسان! اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑتی وہ اینی کے کان کھانے دوڑی تھی جو کچھ فاصلے پر کھڑی کولڈ ڈرنک کے گھونٹ بڑھ رہی تھی۔ تو کون ہے؟ دادا رحاب نے اسمت کے ساتھ سیلفی بنانے میں مصروف تھی جب اینی کا دھیان شاہ حویلی کے دروازے سے ہال میں داخل ہوتے ایک 1.5 درجن مہمانوں کے ٹولے کی طرف گیا تھا، جس میں ایک عدد سجی دجی لڑکی دلہن جیسے حلیے میں ملبوس دکھائی دی تھی۔ اسمت کے سسرال والے، جواب دیتے ہی دادی ان لوگوں کے استقبال کو چل دی۔ رخ کم آن آ جاؤ کیک کاٹے۔ ان لوگوں کو دیکھتے اسمت نے ملازم کو کیک میزباں سجانے کا حکم دیا۔ جی اپنے موبائل سے دھیان ہٹاتے وہ اسمت کے پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ اسمت بیٹے پہلے رسم۔ دادی نے اسے سختی سے دیکھا، جس نے سسرالیوں سے سلام دعا کرنے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ وہ بھی ہو جائے گی دادی جان۔ اس نے دور کھڑے ملک سارنگ کا توہین کا بھرپور احساس دلاتا جو اس وقت محض خاموش تماشائی کا ہی کردار ادا کر سکتے تھے۔ برتھ ڈے ٹو یو کیک کٹ کرنے کے ساتھ اس نے دادیوں پہ اسمت کو کیک کھلایا۔ کیک کون یوں کھلاتا ہے؟ دو کیک کھلاتا ہے اس نے شرارتاً اسمت کے منہ پر کچھ کیک مال دیا تھا۔ میں ہاتھ دھو کے آتی ہوں۔ اسے رومال سے منہ پونچھتا دیکھا وہ ہاتھ دھونے کمرے کو دوڑی تھی۔ جلدی اسمت نے اسے جلدی واپس آنے کی ہدایت دی تھی۔ رسم کب کرنی ہے شاہ جی؟ ملک سارنگ ہو چال کو اس کے پاس آئے تھے۔ بس کہتے اس نے سارنگ ملک سارنگ کو مسکراتے ہوئے مخاطب کیا، جبکہ اس تمام موقع پر اپنے نام سے منسوب ہونے والی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی یہاں آؤ بیٹے، دادی جان نے مائزہ کو پاس بلایا تھا۔ دیر ہو اس کی پیشانی چومتے ہوئے وہ جان ساری سے بولتے بہت بہت مبارک ہو۔ دادی کی دی گئی انگوٹھی اسمت نے مائزہ کو پہنائی تھی، جس کے بدلے مائزہ نے ماں کی طرف سے تھمائی گئی انگوٹھی اسمت کو پہنائی۔ رحاب یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو اینی اس کی طرف دوڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس پر تو گویا سادو آسمان ایک ساتھ گرے تھے۔ حسن بائی تو اس لڑکی سے منگنی کر ہے، تم تو کہہ رہی تھی کہ اینی بھی پٹی پٹی نگاہوں سے سامنے موجود ناقابل یقین منظر کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اسٹیج کی طرف بڑھی تو اسمت نے شکوہ کے انداز میں پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے اسمت کو وہاں تب اس نے اسمت کو عجیب نظر سے دیکھا تھا۔ کیا اس سے رنگ کیوں پہنائی آپ نے؟ اس نے ایک کھا جانے والی نظر مائزہ پر ڈالی۔ کیا ہو گیا ہے رحاب؟ دادی کو اس کے رویے سے خوف بھی آیا۔ میں اسبی سے بات کر رہی ہوں دادو، انہیں دادی کو بھی نہ بخشا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ مائزہ بھی اس پر اسرار ماحول پر اکتائی تھی۔ جسٹ شٹ اپ! وہ جس شدت سے داڑھی تھی مائزہ سمیت ہر فرد کا دل جی جان سے کپکپایا تھا۔ رخ اسمت نے اسے جھڑکا تھا، ابھی یہ اتارو۔ اس نے مائزہ کی انگلی سے انگوٹھی واپس کھینچی تھی۔ رخ انہیں انگوٹھی اٹھا کر فرش پر پھینکی تو اسمت اس وحشیانہ رویے پر دنگ رہ گیا تھا۔
آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اس بار عصمت با فنکار تھی، کیا کیا ہے میں نے؟ وہ بھی خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بات کرے مجھے آپ نے، تم دفع ہو جو یہاں سے، ورنہ میں جان لے لوں گی تمہاری۔ عصمت پر چیختے ہوئے وہ مائزہ کے گلے کو دونوں ہاتھوں سے دبائے جان لینے تک گئی تھی۔ رخ عصمت نے اسے کھینچ کر مائزہ سے دور کیا تھا۔ تو پاگل ہو؟ مائزہ کی ماں حریم بیگم نے بیٹی کی پیٹھ سہلائی تھی، جو گلے پر ہاتھ رکھے سانسیں بحال کر رہی تھی۔ چلو رخ، عصمت نے اس کا بازو دبوچ کر وہاں سے چلنے کے لیے کہا تھا، چھوڑی مجھے۔ اس نے عصمت کا ہاتھ بھی کراہت سے جھٹکا تھا۔ کیا کر رہی ہو رحاب؟ دادی بھی اس بد لحاظی پر برہم ہوتی، کوئی تقریب نہیں ہو رہی، ہاں سب اپنے گھر دفاع جاؤ۔ انہیں غصے سے میز پر رکھا کیک اور باقی سب چیزیں بھی لمحے بار میں فرش پر دے پھینکی تھی۔ روح عصمت نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ ہاتھ مت لگائی مجھے، اسے خود سے دور دھکیلتی وہ کمرے میں جا باندھ ہوئی تھی۔ دادی اور عثمان نے سب سے معذرت کرتے ہوئے تقریب ختم کروائی تھی۔ آج جو تماشا لگا تھا، اس کے بعد پورے سرکل میں اب جو ان کی سب کی ہوئی، اس کے بعد آنے والے کئی دنوں تک کسی کا سامنا کرنا ان لوگوں کے لیے کڑی آزمائش تھی۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ اس لمحے شاہ حویلی میں سے پرانی عصمت کی اصرار پر رکی تھی، جو اب عصمت اور دادی کے سوالوں کے سامنے لاجواب کھڑی تھی۔ عصمت بھائی، اس نے تو مجھے یہی بتایا تھا۔ وہ مین منائی تھی، پاگل ہے وہ۔ عصمت نے ماتھا رگڑا تھا۔ وہ پاگل ہی تو ہے آپ کے معاملے میں۔ عصمت کے متعلق رحاب کی جنونی کیفیت سے عینی ہی ہر حد تک واقف تھی۔ اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی تم مجھے نہ صحیح دادی جان کو تو بتا دیتی۔ اس نے لہجہ نرم کیا، مگر الفاظ ویسے ہی تلخ تھے۔ میں بات کرتی ہوں سے، دادی صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ دادی جان میں بات کرتا ہوں۔ عصمت نے انہیں روک دیا، بیٹے وہ نہیں سنے گی، وہ بھی خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، میری سن لے گی۔ انہیں تسلی دیتا وہ رحاب کے کمرے کو چل دیا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا۔ عصمت کمرے میں پہنچا تو وہاں مکمل اندھیرا کیے کونے میں دیوار سے ٹیک لگا قالین پر بیٹھی تھی۔ دوپٹہ دور فرش پر پڑا تھا، جبکہ دونوں ہاتھوں سے بال نوچے اس نے سر گھٹنوں پر جھکایا ہوا تھا۔ اس کی کیفیت نے عصمت کا دل لہو لہان کیا، تو اسے تکلیف میں دیکھتا عصمت کے لیے سب سے اذیتناک احساس تھا۔ رخ اس کے قریب جا کر جھکتے ہوئے عصمت نے کندھے کو نرمی سے چھواتا، جائیے جہاں سے اس نے دھکا دیتے ہوئے عصمت کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ رخ میری بات سنو۔ عصمت بھی وہ مشکل آنسو ضبط کیے بیٹھا تھا، جائیے۔ اس کے پاس ہوتی وہ بات میز کی طرف بڑی تھی۔ کیا کر رہی ہو عصمت؟ اس کی دیوانوں جیسی حالت پر سختی میں چلا گیا تھا۔ اگر آپ نہ گئے تو میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گی عصبی۔ اس نے میز پر رکھی پلو کے پاس رکھی لائی پر رکھی تھی۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ عصمت لاچاری سے سوال کر گیا تھا۔ آپ نہیں جانتے؟ اس نے تڑپتے ہوئے سوال بڑا سوال کیا۔ روح تم تو میری چھوٹی سی پیاری سی دوست ہو، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ عصمت خود بھی تسلی بخش الفاظ ادا کرنے میں بری طرح ناکام ہوا تھا، مگر میں نے تو سوچا، ہمیشہ سوچا ہے۔ اس نے دھاڑتے ہوئے دہائی دی تو پورا کمرہ اس کی آواز سے گونجا تھا۔ غلط سوچا تو نے سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ عصمت کا دھیان اب بھی اسی چھری پر تھا جو وہ کلائی سے لگائے بے خبر کھڑی تھی۔ محبت سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے عصبی، بتائیے؟ اس نے سکتے ہوئے سوال کیا تو عصمت پر نئی قیامت ٹوٹی تھی۔ محبت وہ خود بھی الجھ کر رہ گیا تھا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ میں آپ کے لیے کیا فیل کرتی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے جذبات سے لا علم ہو؟ آپ کو نہیں نظر آتا کہ میں آپ کے لیے کیا فیل کرتی ہوں؟ اسے یہ حیرانی محض اداکاری لگی تھی، مگر میں تمہارے لیے کچھ بھی ایسا ویسا فیل نہیں کرتا۔ انہیں بہت آرام سے رحاب جمال کے دل کو لاتعداد ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا۔ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کرتے ہیں، بس مانتے نہیں۔ وہ اب بھی اسی ضد پر ڈٹی تھی۔ روح اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کی کلائی سے خون بہنے لگا ہے، جو شاید کلائی پر چھری کے دباؤ کا نتیجہ تھا۔ دور رہی مجھ سے، اسے قریب آتا دیکھا وہ گڑائی تھی، ایسا مت کرو روح، تمہاری تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے تنگ آ کر ہمت ہاری تھی۔ تو کیا یہ محبت نہیں؟ وہ اس فکر کو محبت سے منسوب کرنے لگی۔ یہ ہے کہ محبت، یہ ہمدردی ہے، احترام ہے، احساس ہے، مگر محبت نہیں۔ وہ وضاحت پیش کرنے لگا، تو پھر مجھے ہمدردی اور احساس بھی نہیں چاہیے۔ وہ ہر جذبے سے لا تعلق ہو گئی تھی۔ رخ یہ مجھے دو۔ اس کے ارادے بامداد عصمت آگے بڑھا تھا، جائیے مجھے دو یہ۔ عصمت نے چھری کھینچنے کی کوشش کی تھی، اسی دوران رحاب کی کلائی بری طرح سے کٹ کر لہو لہان ہوئی تھی۔ رخ دادی جان، اس سے ہوش گنواتا دیکھا عصمت نے بازو میں تھاما تھا۔ اگلے ہی چند ثانیوں میں اسے لی وہ لوگ
قریبی ہسپتال پہنچے تھے جہاں ایمرجنسی وارڈ میں اسے فوراً داخل کر لیا گیا تھا۔ مجھ سے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا دادی جان۔ آپریشن تھیٹر کے بعد یہاں سے وہاں چلتا بہت کو کوس سے جا رہا تھا، لیکن وہ اس حال تک پہنچی کب؟ عصمت، تم نے کبھی اس سے کوئی امید نہیں دلائی تو وہ خود سے ہی اتنا کچھ کیسے سوچ کر بیٹھ گئی بیٹے؟ دادی بھی اس انتہائی قدم پر عصمت کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا دادی جان، اس نے ایک نظر بینچ پر بیٹھی اینیو پھر روتی ہوئی دادی کو دیکھا جن کی رو رو کر حالت غیر ہونے کو تھی۔ روٹی کا ڈاکٹر کے باہر آتے ہی وہ دیوانہ وار آپریشن تھیٹر کی طرف دوڑا تھا۔ لیکن ہن بہت بہہ گیا ہے عصمت صاحب، آپ کو ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے ہوشی کے عمل کے ساتھ ساتھ ہاتھے کی گھڑی بھی بجا تھی جس پر وہ تینوں ہی محتاط ہوئے تھے۔ میں رکھوں گا ڈاکٹر، میں روح کو دیکھ لوں گا پلیز۔ ڈاکٹر سے اجازت ملتے ہی وہ سب پہلے اندر کی جانب دوڑا تھا۔ وہاں کچھ دیر ہنستی کھیلتی زندگی سے بھرپور لڑکی اس وقت موت کی آغوش میں مقید دکھائی دی تھی۔ کان میں پٹی، دوسرے میں لگی ڈرپ اور چہرے پر موجود آکسیجن ماسک عصمت کا دل بند کر دینے کو تھا۔ اسے کچھ دیر میں وہاں سے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ان تمام مراحل کے دوران عصمت نے اسے ایک لمحہ نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا تھا۔ کیا حال کر لیا تم نے اپنا روح؟ تمہارا عصم بھی تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہیں جس عزیز سے بچا رہا ہوں اس کے سامنے مجھے کھو دینے کی تکلیف بہت کم ہے۔ تم سے زیادہ تو میں تڑپوں گا تمہیں خود سے دور کر کے، لیکن ہم دونوں کو یہ اذیت سہنی پڑے گی۔ اس کی زخمی کلائی پر بندھی پٹی عصمت کے آنسوں سے تار ہوئی۔ اس کے پاس سے ہلنے کا روادار نہ تھا۔ عصمت، دادی نے وہاں آتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ دادی جان دیکھیے کیسے رنگ زرد پڑ گیا اس کا، کتنی اذیت میں ہے ہماری روح۔ اس نے دائیں ہاتھ کی پشت سے اپنی دونوں آنکھیں صاف کی تھی۔ اس کی تکلیف نے خود سے زیادہ عصمت اور دادی جان کو تڑپایا تھا۔